सलाम सामीन। उर्दू क्राइम थ्रिलर में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। पेश खिदमत है शाही नक्कारा का चैप्टर 10 दीवानी की बातें। थोड़ी देर बाद वो युद्धराज गढ़ी में दाखिल हो रहे थे। उनके सामने एक अजीम उशान खंडर फैला हुआ था। कहीं इमारतों के आसार तो अब भी बाकी थे। मीनारे तो करीब करीब अब तक महफूज थे। सबसे पहले वो उस मीनारे के करीब पहुँचे जिस पर उन्होंने कुत्ते की आवाज़ सुनी थी। हमीद काँप के रह गया। थोड़ी देर तक चलने से ऊपर, थोड़ी देर तक वो नीचे से ऊपर देखता रहा। फिर उस दरवाजे के करीब आया जिसे ईंटों से बंद किया गया था। बड़ी मुश्किल है, इसे खुलवाने के लिए तो आसार कदीमा से इजाज़त लेनी पड़ेगी, फरीदी ने कहा। ओह, तो क्या आप उस फितने को बाहर निकालने का इरादा रखते हैं? न जाने तुम किन जावियों से बात कर रहे हो, फरीदी मुंह बनाकर बोला। अगर वो तुम्हारे ख्याल के मुताबिक भूत है तो क्या इस किस्म की दीवारें उसे बंद कर सकती हैं? चलिए भाई, पीछा छोड़िए, मैंने ये सोच समझ के बात नहीं कही थी। वो काफ़ी देर तक घड़ी के चक्कर लगाते रहे। हमीद महसूस कर रहा था जैसे वो किसी ख़ास चीज़ की तलाश कर रहा हो। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे आप कुछ ढूंढ रहे हैं, हमीद ने कहा। हाँ, मुझे एक बाउली की तलाश है, फरीदी ने जवाब दिया। ओहो, वो तो सौलत मिर्ज़ा के घर में मौजूद है। फिर वही हरकत। आखिर बाउली क्यों? हमीद ने संजीदगी से पूछा। आप कई बार तस्करा कर चुके हैं। कोई ख़ास बात नहीं है, वैसे अगर मिल जाती तो अच्छा था। कदीम इमारतों में एक आध बाउली ज़रूर नज़र आती है। आप कुछ छुपा रहे हैं। कतई नहीं, फरीदी ने कहा और सिगार सुलगाने लगा। थोड़ी देर तक इधर उधर झक मारने के बाद वो लौटने लगे। दफतन फरीदी ईंटों के एक ढेर के करीब पहुंचकर रुक गया। उसकी मुतजस्सिस निगाहें किसी चीज़ पर जमी हुई थी। फिर वो ईंटों के ढेर पर चढ़ गया। हमीद ने देखा वो झुककर कोई चीज़ उठा रहा था, और जब वो उसके पास वापस आया तो उसने उसके हाथ में एक फाउंटेन पेन देखा। पार्कर 51। फरीदी उसे पुरख्याल अंदाज में देखता हुआ बोला, गालिबन ये वही जगह है जहाँ हम गिरे थे, लेकिन ये फाउंटेन पेन कहीं ये हमारे साथियों में से तो किसी का नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम में से तो किसी के पास पार्कर 51 नहीं है। फिर ये किसका हो सकता है? फरीदी ने कहा और फिर ईंटों के ढेर पर चढ़ गया। काफ़ी देर कुछ देखता रहा और फिर नीचे उतर आया। उसने अपनी जेब से मुहद्दिब शीशा निकाला और ईंट का जायज़ा लेना शुरू किया। निशानात तो हैं यहाँ इस मिट्टी के धब्बे पर जो अब खुश्क हो चुका है। हमीद उसके नज़दीक आ गया। हो सकता है ये हम में से किसी की उंगलियों के होगा साहब। अब फेंकिए इसे और चल दीजिए भाई, न जाने आप किन चक्करों में हैं। अब शायद तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम पता है, दीवार गिरने के बाद से सौलत मिर्ज़ा की हवेली में पहुंचने तक हम इसमें नहीं पड़े हुए थे। फिर हमीद चौंक गया। होश में आने के बाद मैंने खुद को एक बाउली में पाया था और तुम भी मेरे करीब पड़े हुए थे। मुझे तो याद नहीं है, तुम बेहोश थे और मुझे खुशी है कि तुम बेहोश ही रहे। क्या मतलब? कुछ नहीं, मतलब ये कि तुम्हारा नन्हा सा दिल इस तब्दीली पे धड़कने लगता और हो सकता है कि तुम किसी बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगते। आखिर क्यों? फजूल वक्त मत बर्बाद करो, आओ चलें। इस ईंट को तो फेंकिए। नहीं, अपना इत्मीनान किए बगैर मैं ऐसा नहीं करूँगा। चलो आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ ये निशानात हमारे साथियों में से किसी के होंगे, हमीद चलता हुआ बोला। आखिर उन्होंने हमें इस ढेर से निकाला था ना, लेकिन उनसे पहले भी किसी ने हमें इस ढेर से निकाला होगा, वरना हम बावली में क्यों कर पहुँचते और उसके बाद दोबारा फिर उसी में दफन भी कर दिया। आपने ख्वाब देखा होगा, हो सकता है, मगर ज़रा इसे तो देखो। उसने अपना दाहिना हाथ हमीद के सामने फैलाया। क्या तुम बता सकते हो कि ये निशानात कैसे हैं? उसने पूछा। खराश है जनाब। ये खराशें एक चिमगादड़ के पंजों की हैं जो मुझ पर उस बावली में झपटी थी। कमाल कर दिया आपने। जब यहाँ कोई बावली है ही नहीं तो है तो ज़रूर। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ, इस शैतानी चक्कर में मत पड़िए। हमीद कुछ न बोला। वो सोच रहा था कि फरीदी को राह रास्त पर लाना नामुमकिन है। एक बार कोई नज़रिया अगर वो कायम कर ले तो उससे पीछे हट जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज़रा ये तो बताइए, वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, कि आपकी खुददारी कहाँ क़याम करेगी? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा।
میرا خیال ہے کوئی شریف آدمی کسی ایسی جگہ نہیں رہ سکتا جہاں لوگ اس کے قیام کے خواہش مند نہ ہوں۔ او ہو، تو گویا تم اب تک جمیلہ کے خیال میں ہو۔ میں نے تو اپنی بڑی توہین محسوس کی ہے، مگر ہم تو سہولت مرزا کے مہمان ہیں بھائی۔ چے خوب، گویا جمیلہ سہولت مرزا کی بیٹی نہیں ہے؟ ارے بھائی ہے تو، لیکن پاگل ہے۔ مجھے تو وہاں سبھی پاگل دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، تو تمہارا انتظام میں حکیم ارسلانوس کے یہاں کروا دوں؟ بہتر ہوگا کہ بھائی آپ مجھے کسی ریچھ یا بھیڑیے کے سپرد کر دیجئے۔ ارے نہیں بھائی، بڑا پیارا آدمی ہے، فریدی مسکرا کے بولا۔ اپنا اپنا ذوق ہے، بہرحال میں اس ڈارون کے پٹھے کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ او ہو، تو بیچارے ڈارون پہ کیوں غصہ اتار رہے ہو؟ محض اس لیے کہ یہ ساری بیداری اسی کی پھیلائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے غیر مرئی قوتوں پہ یقین کرنا چھوڑ دیا۔ حمید خناس، یہ اپنے ذہن سے تم نکال ہی دو، ورنہ مجھے تم سے نفرت ہو جائے گی۔ کاش ہو جاتی۔ اچھا ذرا تیز چلو، فریدی نے اسے دھکا دیا۔ اب چل تو رہا ہوں، کیا سر کے بل چلوں؟ 3 بجتے بجتے وہ لوگ اپنی قیام گاہ پہ پہنچ گئے تھے۔ ابھی حمید اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس دوڑ دھوپ کا کیا نکلے گا نتیجہ۔ اس نے اپنا پائپ سلگایا اور آرام کرسی پہ بیٹھ کر اونگنے لگا۔ ارے ابھی اس کی آنکھ بھی نہیں لگنے پائی تھی، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ حمید منہ سکوڑتا ہوا اٹھا، ساتھ ہی وہ بڑبڑاتا بھی جا رہا تھا۔ کوئی تک ہے؟ ابھی سے چائے بھی آ گئی۔ ان لوگوں کو سوائے کھانے پینے کے کچھ آتا بھی ہے؟ کیا مصیبت ہے! ارے باپ رے! دروازہ کھولتے ہی وہ بے اختیار اچھل کے پیچھے ہٹا۔ دروازے میں جمیلہ کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ جی ہاں، میں سامان باندھ رہا ہوں۔ جمیلہ اندر آ گئی۔ وہ دیکھیے، یہ بکس ہے نا، ذرا اس کی کنڈی کچھ سخت ہو گئی ہے۔ ارے ہولڈال کہاں ہے؟ بستر بن گیا ہے؟ بالکل بن گیا ہے۔ جمیلہ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ آپ اتنے مضحکہ خیز کیوں ہوئے جا رہے ہیں؟ جمیلہ پرسکون لہجے میں بولی۔ حمید نے محسوس کیا کہ وہ خواہ الو ہوا جا رہا ہے۔ اس سے یہ حرکت قطعی غیر اداری طور پہ سرزد ہوئی تھی، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے، جمیلہ بولی۔ میں غصے میں تھی۔ اوہ، کوئی بات نہیں، لیکن میں غصے میں کیوں تھی؟ جمیلہ نے سوال کیا اور حمید پھر بوکھلا گیا۔ غالباً آپ کو فریدی صاحب پہ غصہ آیا ہوگا، حمید نے کافی سوچ بچار کے بعد کہا۔ بھلا ان پر کیوں آتا؟ اس دوسرے سوال پر حمید جھنجلا گیا۔ ویسے اس نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ شاید آپ کو ان کی بے ڈھنگی چال پہ غصہ آیا ہوگا، اس نے کہا۔ تو گویا اب تک میں ان کی چال دیکھتی رہی تھی، جمیلہ نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ آپ غلط سمجھی، یہ بات نہیں ہے۔ قاعدہ ہے کہ بھدی اور بے ہنگم چیزوں پہ نظر خود بخود پڑ جاتی ہے۔ جمیلہ خاموش ہو گئی، اس کی نظریں سامنے دیوار پہ جمی تھیں اور حمید گھبرا کے اس کی نظروں کا تعاقب کر رہا تھا کہ کہیں دیوار سے کوئی بھیانک چیز نہ نکل آئے۔ بہرحال میں غصے میں تھی، وہ آہستہ سے بولی۔ مجھے قطعی افسوس نہیں ہے، حمید بولا۔ غصے میں آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے اور نکلتا کچھ ہے۔ مثلاً میں نے غصے کی حالت میں بڑی بیتوکی باتیں کی ہیں۔ اگر غصے میں کسی کو الو کہنا ہوگا تو ٹماٹر یا چقندر کہہ جاؤں گا۔ جمیلہ کے ہونٹوں پہ بے جان سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب ایک بار کا ذرا لطیفہ تو سنیے، اس نے کہا۔ ایک نوکر پر ایک دن بڑا طاؤں آیا، کہنا یہ چاہتا تھا کہ سور کے بچے جہنم میں جاؤ، لیکن بوکھلاہٹ میں کہہ گیا جہنم کے بچے سور میں جاؤ، لہٰذا وہ مروب ہونے کے بجائے سر پیٹ کر ہنسنے لگا۔ جمیلہ پھر مسکرائی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں وہ سنجیدہ ہو گئی۔ میں یہاں آپ سے فلرٹ کرنے نہیں آئی، میں آپ سے صاف بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ یقین رکھیں کہ وہ صرف مجھ تک محدود رہیں گی، حمید نے کہا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ والد صاحب نے تم لوگوں کو بھی اس سازش میں شریک کیا ہے۔ جی سازش؟ حمید چونک کر بولا۔ ہاں سازش، میں بہت دنوں سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اب ضبط کی سرحدوں سے باہر ہو چکی ہیں باتیں۔ والد صاحب نے شاید تمہیں یہ نہ بتایا ہوگا کہ وہ مجھے کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ بدنام کر رہے ہیں؟ حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ اب بھولے مت بنو، تم لوگ سب کچھ جانتے ہو نا؟ حمید حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ والد صاحب اس لیے مجھے بدنام کر رہے ہیں کہ میری شادی نہ ہو سکے، اگر ہو گئی تو وہ 3 لاکھ کی رقم ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی جو نانا جان مرحوم خاص طور پہ میرے نام سے بینک میں جمع کرا گئے تھے۔ اوہ، پھر تم نے ایکٹنگ شروع کر دی، جمیلہ برا سا منہ بنا کے بولی۔ تم مجھے کسی طرح اس بات کا یقین دلا نہیں سکتے ہو کہ تم دونوں اس سازش میں شریک نہیں ہو۔
حمید نے سوچا کہ فی الحال تو اس کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ میں ایکٹنگ نہیں کر رہا، ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو، لیکن مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، ابھی تک فریدی صاحب نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا ہے۔ جمیلہ بولی، میری زندگی برباد کر کے تم لوگوں کو کیا ملے گا، اور والد صاحب کو سمجھا دو مجھے وہ پیسے نہیں چاہیے، لیکن میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، میں انہیں سمجھا دوں گا۔ کیا تم نے کبھی بھی ایسی بیماری کا نام سنا ہے جو مجھ سے منسوب کی جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو کیا تم نے بھی مجھے کسی رات کو دورے کی حالت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر وہ سیاہی میری میز پہ کس نے گرائی تھی؟ جمیلہ نے حمید کو گھور کر دیکھا۔ اب میں کیا جانوں، میں نے فریدی صاحب کی زبانی سنا تھا، آخر انہیں ان باتوں سے کیا مل جائے گا؟ میں نے سنا تھا کہ وہ مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، پھر آخر میرے لیے اتنے سنگ دل کیوں ہو گئے؟ اب میں انہیں سمجھا دوں گا۔ نہ جانے کیوں حمید کو اس سے کچھ ہمدردی ہو چلی تھی۔ جمیلہ چلی گئی تھی اور وہ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن قلابازیاں کھانے لگا تھا، آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ باپ کچھ ہے، بیٹی کچھ ہے۔ وہ بے صبری سے فریدی کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ نہ آیا۔ اس دوران میں چائے آئی، لیکن نہ تو سہولت مرزا دکھائی دیا اور نہ ہی فریدی۔ رات ہوئی، لیکن فریدی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ حمید نے سہولت مرزا سے پوچھا، لیکن اس نے بھی لا علمی ظاہر کی۔ آخر حمید تھک ہار کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ 10واں پارٹ دیوانی کی باتیں یہاں پہ ختم ہوا۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ یہاں تک بنے ہوئے ہیں تو بنا سبسکرائب کیے مت جائیے، اور ہاں، اگر انداز بیان تھوڑا بھی پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔ شکریہ۔